Hey friends, how are you? I hope you're fine. آج ہم بات کریں گے بہت اہم موضوع پر اور وہ یہ کہ ارسطو خزی ڈرامے کے بعد جس ترکش ڈرامے کے لوگ مبتلا ہو گئے ہیں وہ ہے یونس ایمرے عشق کا سفر. یہ ترکی ڈرامہ ایک عظیم ترک صوفی بزرگ شاعر کے اوپر بنا ہوا ہے. تو ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یونس ایمرے کون تھے، یونس ایمرے کی پوری تاریخ، یونس ایمرے کی ہسٹری، جیوگرافی اور سب کچھ. 13ویں صدی میں جب مولانا جلال الدین رومی کا دودھی بڑھ رہا تھا تو ایک طرف تو ارطغرل تو دوسری طرف یونس ایمرے نمودار ہوئے. اس وقت عالم اسلام تاتاریوں کے نرقے میں تھا اور اس وقت تاتاری اور صلیبیوں میں اس کے لقب کا ارطغرل نے ایک طرف تلوار سے مقابلہ کیا، دوسری طرف اپنی زبان سے، اپنے قلم سے یونس ایمرے نے مقابلہ کیا. اس ویڈیو میں انہی یونس ایمرے کے بارے میں ہم آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دیں گے، اور ایسی انفارمیشن جو آپ کو کسی اور ویڈیو میں نہیں ملے گی. تو پوری ویڈیو آپ غور سے دیکھیے گا اور سنیے گا. آپ کو یاد رکھتے چلیں کہ NSA ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کر لیں، نیچے بنے لال نشان کو لازمی دبا لیں اور برابر میں بنی گھنٹی کو بھی دبا لیں. لائک کے بٹن کو ذرا زور سے اور پور زور لگا کے دبا دیں. تو آگے بڑھتے ہیں. تو یونس ایمرے سن 1238 یعنی 1238 کرسچن ایرا CE میں پیدا ہوئی اور بچپن آپ نے کافی محرومی میں اور غریبی میں گزارا. بچپن ہی میں اناطولیہ ترکی کا ایک شہر وہاں قحط پڑ گیا تھا، تو انہوں نے بچپن کافی غربت میں اور محرومیوں میں گزارا. ان دنوں سلجوق حکومت ترکی میں حکمران تھی. سلجوق حکومت کی سیاست، مذہب، سارے معاملات میں وہاں کے صوفیہ کا بہت گہرا اثر تھا. یونس ایمرے ایک قاضی بننا چاہتے تھے اور قاضی بننا ان دنوں بہت آسان کام نہیں تھا. بہت کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا، بہت کٹھن امتحان دینا پڑتا. یہ بات آپ یونس ایمرے ڈرامے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یونس ایمرے نے کس طرح امتحان پاس کیا. تو قاضی کے امتحان دینے کے بعد یونس ایمرے نالیجان شہر کے قاضی مقرر ہوئے. نالیجان شہر میں آپ خدمات انجام دیتے رہے. قاضی سے ایک عام درویش تک کا سفر کس طرح انہوں نے طے کیا. وہاں قاضی جب آپ تھے تو تختوک نامی ایک درویش سے ملاقات ہوئی اور ایک ورژن کے مطابق تختوک پر الزام لگایا گیا اور اس کے سلسلے میں تختوک درویش یونس ایمرے سے ملے اور وہاں پہ اس ملاقات کے نتیجے میں یونس ایمرے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے قاضی کی مسند سے استعفیٰ دے کر تختوک کے ساتھ ہو لیے. 90 سال انہوں نے عمر پائی. 1428 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا. یونس ایمرے نے اپنے شاعری کے اندر وحدانیت، خدا اور خدا کے بندوں سے محبت کو اپنا موضوع بنایا. یونس ایمرے جو کبھی ایک بہت بڑے قاضی تھے، عوامی شاعر بن گئے. اس وقت امرا کی زبان فارسی تھی، لیکن یونس ایمرے نے فارسی کو چھوڑ کے عام ترکی زبان کو اختیار کیا اور ترکی زبان میں اپنی شاعری کی، جس کی وجہ سے عوام میں انتہائی مقبول ہوئے. ان کی شاعری کا بیشتر حصہ اب موجود نہیں ہے، لیکن جو حصہ کچھ حصہ 15ویں 16ویں صدی میں کتابی شعر میں لایا گیا اور جمع کیا گیا، بس اب وہی باقی ہے اور کافی حصہ ان کا اپنے ہے. 1923 میں کمال اتاتürk نے قوم پرستی کو پروان چڑھانے کے لیے ترک ادیبوں اور شاعروں کو فروغ دیا اور ان کو آگے کیا. ان کی پیدائش کے 750 سال ہونے پر 1991 میں یونائٹڈ نیشن نے اس سال کو انٹرنیشنل یونس ایمرے ڈے قرار دیا. یہ بات کافی تعجب خیز ہے کہ جس شاعری کو یونس ایمرے گمراہوں کا
انداز کہتے تھے یونس ایمرے ایک شاعر کے طور پہ کافی سینٹرل ایشیا میں اور ترکی میں جانے جاتے ہیں۔ یونس ایمرے کے خیالات آپ کو اس کلپ سے واضح ہو جائیں گے۔ شاعر تو جھوٹ باندھتے ہیں، بلکہ امت محمدی کی حیثیت سے ہمیں لفاظی زیب ہی نہیں دیتی۔ ہم تو وہ ہیں جو قول سے نہیں عمل سے اس دنیا کو بدلنے کے طالب ہیں۔